السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، یہاں پر الحمدللہ حضور سرکار شاہ عالم کے دربار میں آپ کے ذکر مبارک کی محفل کا انعقاد ہوا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ سرکار شاہ عالم کی اولاد بھی ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ نے برادر محترم خلیفہ حضور تاج شریعہ قاضی شہر پیٹلاد حضرت علامہ مولانا توفیق رضا صاحب کی ایک بہترین گفتگو سماعت فرمائی۔ رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس مختصر وقت ہے، صرف 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دیکھیے، بزرگان دین کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے تو جیسے کہ آپ نے سماعت کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ ایک دم آسان بات ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ جب کوئی کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے، جب کوئی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے۔ ہم اور آپ سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو یقیناً تمام اولیاء کرام کی قربت کا راستہ ایک ہی ہے، اور تمام اولیاء کرام نے اپنی خدمات کے ذریعے یہ بتایا کہ ان کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے تو شریعت مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو فیض حاصل کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق حاضری دینا، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا یہ نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو سرکار شاہ عالم کی تمنا کے مطابق بنا دیں تو یقین جانے دور بھی رہیں گے تو سرکار شاہ عالم کا فیضان حاصل ہوگا۔ آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے، جیسے کہ ابھی برادر محترم سے سنا، کہ اہل سنت و جماعت پر استقامت، اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا۔ اور اہل سنت و جماعت کیا ہے کہ آپ نے سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو اگر پڑھا ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر جگہ جگہ پر عقیدہ اہل سنت و جماعت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے، 8 مہینے ہو چکے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو پیٹ میں درد پیدا ہوا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ سرکار شاہ عالم کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اچانک آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک سے آواز آتی، یعنی سرکار شاہ عالم نے یہ بتایا کہ ابھی دنیا میں آنے میں 1 مہینے کی مدت باقی ہے، یعنی دنیا میں ہم 1 مہینے کے بعد تشریف لائیں گے۔ اب یہ آپ کی کرامت ہے، لیکن اس کرامت کے ذریعے ہم کو پیغام کیا دیا گیا؟
سرکار شاہ عالم کی تعلیمات ہم کو کیا بتاتی ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کو 1 مہینے کے بعد جو ہونے والا ہے، جب وہ اپنی والدہ کے شکم میں رہ کر جانتے ہیں، تو امام الانبیاء کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچیں کہ آج کے ماحول میں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر اگر جانے کی بات آئے تو وہ حاضری کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ مزار کے اوپر پھول تو ڈالیں گے، لیکن وہ پھول ڈالنے والا جہالت میں کبھی کبھی دیوبندی کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، وہابی کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دیوبندی کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا، اور سرکار شاہ عالم نے اپنی کرامت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ جب امام الانبیاء کے شہزادے کے علم کا یہ عالم ہے تو یقیناً سرکار شاہ عالم کا اپنے نانا جان کے حوالے سے، امام الانبیاء کے حوالے سے یہی عقیدہ تھا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تمام اولیاء کرام، صحابہ اعظام، اہل بیت اعظام کی بارگاہ سے اگر ہم کو جوڑنے والا اگر کوئی قلم ہے تو اس قلم کے تاجدار کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ تمام بزرگوں کے انتخاب کا نام امام احمد رضا ہے۔ سرکار شاہ عالم کا یہ عقیدہ جب آپ پڑھیں گے اور دیوبندی کے عقیدے کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سرکار شاہ عالم کی بارگاہ سے اگر دور کرنے والی کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کو دیوبندی وہابی جماعت کہا جاتا ہے، اور سرکار شاہ عالم کی بارگاہ سے جوڑنے والا اگر کوئی قلم ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً امام احمد رضا یہ تمام بزرگوں کے اس انتخاب کا نام ہے کہ جو بارگاہ امام احمد رضا سے جڑ جائے گا وہ اولیاء کرام کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بن جائے گا، وہ اولیاء کرام کی بارگاہ کا فیض حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جس رات میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے صبح صادق کے وقت میں، تو حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ رات میں کسی دور کے گنبد میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ اس رات میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کی بشارت عطا فرمائی، اور آپ کی تعظیم و تقریم کے بارے میں فرمایا، ایک خرقہ بھی عطا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میرا شہزادہ ہے جو آپ کے وہاں پیدا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے گا۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت قطب عالم اپنے گھر کے اوپر تشریف لاتے ہیں، سرکار شاہ عالم کی ولادت مبارک ہوتی ہے، اور جو خرقہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سرکار قطب عالم کو عطا فرمایا تھا، آپ کے سیدھے کان میں اذان کہی گئی، الٹے کان میں اقامت کہی گئی، اور وہ خرقہ سرکار شاہ عالم کو پہنایا گیا۔ اب اس میں کئی چیزوں کے واضح ثبوت ہے۔ اس کرامت کے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت کی جگہ جگہ پر آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوبندی یہ کہتا ہے کہ نبی سے مانگو گے تو نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اور قطب عالم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء نے بعد وصال سرکار شاہ عالم کے لیے خرقہ بھی عطا فرمایا، جو پیدا ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بشارت بھی عطا فرمائی، اور یہ تمام چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہے کہ دیوبندی کا یہ جو عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ امام الانبیاء یہ مر کر مٹی
مٹی میں مل گئے تو یہ دیوبندی کا وہ عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ جس کا بھی بن جائے گا وہ قطب عالم کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا، سرکار شاہ عالم کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا۔ اور جب اولیاء کرام کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے دیوبندی وہابی جماعت نے یہ عقیدہ دیا تو تمام اولیاء کرام کی بارگاہ سے جوڑنے کے لیے بریلی کے تاجدار نے عقیدہ دیا تو وہی سرکار شاہ عالم کا عقیدہ دیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس سے ہم کو سرکار شاہ عالم کی بارگاہ سے گویا کہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، بزرگوں کی بارگاہ سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ امام احمد رضا کو پڑھیں گے تو امام احمد رضا یہ صحابہ اہل بیت اور اولیاء کے اس انتخاب کا نام ہے کہ امام احمد رضا کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو یقین کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ امام احمد رضا کا راستہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، مسلک امام احمد رضا یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک امام احمد رضا پر اگر چلتے رہو گے تو اسی راہ میں آپ کو سرکار شاہ عالم کا عقیدہ بھی نظر آئے گا، حضرت قطب عالم کا عقیدہ بھی نظر آئے گا، صحابہ اہل بیت کا عقیدہ بھی نظر آئے گا، اور مسلک رضا کی روشنی میں اگر زندگی گزارتے رہو گے تو ہر ایک کو یہ کہنے پڑے گا کہ فکر رضا یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، بلکہ مسلک رضا تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے یہ بزرگوں کی بارگاہ سے ہم کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ سب سے بنیاد یہ ہے کہ جس کو بھی بزرگوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا ہے پھول کا نیاز کا انتظام کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ کہ کھانے کا انتظام کرنے سے پہلے اپنی نسبت کو درست کریں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، تسلف فی الدین اختیار کریں۔ اگر تسلف فی الدین ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ بزرگوں کی نسبتیں ہماری حفاظت فرمائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اگر ہم کو قربت حاصل کرنی ہے تو سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ پڑھا کہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ تلاوت قرآن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، قرآن کی تلاوت سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اب سرکار شاہ عالم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، شریعت پر عمل کے ذریعے دین کی جو خدمت آپ نے کی ہے اور فقہ کا علم حاصل کیا، اس کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک روشنی دے دی کہ آج کے وقت میں بھی اگر سرکار شاہ عالم کی سیرت کو پڑھو گے تو ڈھول والے کے پیچھے آپ نہیں جائیں گے یا خلاف شرع کام کرنے والوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہزاروں لوگ مل کر اگر خلاف شرع کام کریں تو ہزاروں لوگوں کا خلاف شرع کام کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سرکار شاہ عالم کی قرآن سے محبت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر فیض حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم سیکھے، قرآن کی صحیح تلاوت کریں۔ اگر آپ قرآن کی صحیح تلاوت کریں گے اور ان کی بارگاہ میں رہ کر قرآن ایسے پڑھیں گے جس طرح پڑھنا انہوں نے پسند کیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ان کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا۔ شریعت کی پابندی کریں گے ان کی بارگاہ کی حاضری یہ مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو ہم کو یہ چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی حفاظت کریں، یقیناً شریعت پر عمل کریں گے تو سرکار شاہ عالم کا فیضان آج بھی حاصل ہوگا، صبح قیامت تک حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو حضور سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو آپ کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر مجھ سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک آخری بات سماعت فرما لیں کہ دیکھیے یہ جو اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، آج کا اگر آپ ماحول دیکھیں گے نا، درود پاک پڑھیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے مزارات اولیاء پر آتا ہے، یقیناً اولیاء کرام سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن دین سے دوری کی بنیاد پر وہ نہ جانے کون کون سے مقاصد کو لے کر آتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکار شاہ عالم کی اگر زندگی کو دیکھیں گے تو سرکار شاہ عالم نے اپنی بارگاہ میں رہنے والوں کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ اگر سرکار شاہ عالم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی بارگاہ میں رہنے والے کو آپ نے حدیث مصطفیٰ کا علم عطا فرمایا، آپ کی بارگاہ میں رہنے والے کو شریعت مطہرہ کی پابندی کا جذبہ عطا فرمایا۔ لیکن یہ کہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہزاروں لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، پھول اور چادر چڑھانے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ فرض نماز کی ادائیگی کا معاملہ آئے تو چادر چڑھانے والا، پھول چڑھانے والا، فاتحہ پڑھنے والا، آدھا گھنٹہ حاضری دینے والا کئی مرتبہ یہ نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ وہ بزرگان دین ہے کہ وہ دنیا یقیناً عطا فرماتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بارگاہ سے جب بھی دنیا دی جاتی ہے تو آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے قریب رہنے والے کو سب سے پہلے اگر وہ دیتے ہیں تو دین کی دولت عطا فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اب سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا یہ معاملہ کہ روزانہ 1000 رکعت نوافل کو ادا فرمائیں اور ان سے محبت کرنے والا اگر فرائض سے غافل ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ فرض کو چھوڑنے والا جب سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو ذرا یہ سوچیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی سرکار شاہ عالم اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج میں جو بولتا ہوں وہ بھی سرکار شاہ عالم سن رہے ہیں، آپ آ کر بیٹھے ہیں اسے بھی سرکار شاہ عالم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام یہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے، تو آپ ذرا یہ تصور کریں کہ کیا سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں آپ کی حیات ظاہری میں بے نمازی آ کر کھڑا ہو جائے تو کیا کوئی ایسی ہمت والا پایا جاتا تھا کہ ایک وقت نماز کا گزر جائے اس کے بعد کی آپ کی بارگاہ میں کھڑا رہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں اگر فیضان کو حاصل کرنا ہے تو ان کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تصور کو اتنا پاکیزہ کریں، اپنے آپ کو شریعت کا ایسا پابند بنائیں کہ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دل ہی دل میں کہیں کہ حضور آپ تو شریعت پر عمل کرنے والے تھے، آپ کا یہ غلام آج سے شریعت کی پابندی کرے گا۔ اگر داڑھی مڑواتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ حضور آپ تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، آج سے آپ کا غلام آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجائے گا۔ آپ ان کی بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ عہد کریں کہ حضور نے آپ نے اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم سنی بن کر رہیں گے اور تسلف فی الدین اختیار کریں گے، اور جیسے جیسے ان کی زندگی کے گوشے کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے جب آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو اتنا عطا کریں گے کہ اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کی بارگاہ کا فیض حاصل کریں، شریعت پر عمل کریں۔ اور برادر محترم نے خاص مجھے ایک بات کہی
کہ لڑکیوں کے حوالے سے کچھ فرما دیں. یعنی آج جو ماحول ہے، یعنی لڑکیاں جو بھاگ رہی ہے یا جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب برائیاں پھیلتی ہے تو برائی جس جگہ سے داخل ہوتی ہے وہ دروازہ بند کرنا لازم ہوتا ہے. اگر وہ دروازے کو بند نہیں کریں گے تو برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اب لڑکیوں کا جو معاملہ ہے نا، تو لڑکیوں کے معاملے میں آپ دیکھیں دو چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. ایک تو کالج کا دخل ہے اور ایک تو موبائل کا دخل ہے. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے اپنی نسلوں کو بچائیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. آج یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والی بچیاں، ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والی بچیاں جن کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، جن کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جوان ہو جاتی ہے ہیرو کی محبت، داڑھی مونڈوں کی محبت. حد تو یہ ہے کہ کفر و ایمان کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے معاذ اللہ رب العالمین وہ ارتداد کے فتنے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بچیاں عطا فرمائی ہے 17 سال تک 18 سال تک، اگر وہ آپ کے خاندان کے اندر رہتی ہے اور آپ کی تربیت کے اندر رہتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ہیروئن کی محبت پیدا ہو گئی. ہیروئن کا لباس بے حیائی والا اس کے جسم کے اوپر آ گیا، بے پردگی کی عادت جب اس کی بن گئی تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے اپنی بچی کا نام جب فاطمہ رکھا، جب کنیز فاطمہ رکھا، جب نور فاطمہ رکھا، جب رضا فاطمہ رکھا، تو یہ نام رکھا کس لیے ہے؟ نام اس لیے رکھا کہ ہر سنی یہ جانتا ہے کہ نام رکھا جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے تقوی کا صدقہ اسے مل جائے. نام اس کا رکھا جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا کا صدقہ اسے مل جائے. تو کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے تقوی کا یہ عالم تھا، ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ جن کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا خیر القرون کے اندر رہ کر پردے کا انتظام کرتی ہے، تو آج تو قرب قیامت کا معاملہ ہے. آج حالات یہ ہے کہ 5 سال کی بچیاں سلامت نہیں، 10 سال کی بچیاں سلامت نہیں. ارے حق تو یہ ہے کہ 2 سال کی بچی بھی اگر تنہا مل جائے تو اس کے ساتھ بھی معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری، ہمارا احتیاط اور زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے، سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دین عطا فرمایا ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. آپ دیکھیے کہ آج جو عورتوں کے معاملات ہیں اور جس طرح عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سننے والا اسے ناپسند کرے، لیکن جب بات آئی تو عرض کر دوں کہ آج کے وقت میں جس طرح بے پردہ عورتیں مزارات اولیاء پر جمع ہو جاتی ہے، کم سے کم اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں کہ کیا سرکار شاہ عالم کی حیات مبارکہ میں اس زمانے میں کسی عورت کی یہ مجال تھی کہ ایسے بے حیائی کے لباس پہن کر ان کے پاس آ جائے، ایسے بے پردگی کے عالم میں ان کے پاس آ جائے؟ جب اس وقت ہمت نہیں تھی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی وہ حیات ہیں،
تو حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ عورتوں سے اولیاء کرام کی بارگاہ کو محفوظ رکھا جائے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر اگر عمل کریں گے، اگر ان کی والدہ کے کردار پر عمل کریں گے، اگر ان کی بہن کے کردار کے اوپر عمل کریں گے، تو یہ پورے خاندان کا کردار اگر آپ کو نظر آئے گا تو وہ بازار کی زینت والا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کی عورت اور ہر فرد کا کردار یہ نظر آئے گا کہ یہ جہاں پر بھی رہتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے کردار کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ سیدہ فاطمہ کے کردار کو زندہ کرنے والی جماعت ہے تو سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو گھر کے اندر رکھیں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بنائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر سرکار شاہ عالم کے نام کے اوپر اگر فاتحہ خوانی کرے گی تو انشاءاللہ سرکار شاہ عالم کا فیضان اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ کی بچیاں ارتداد کے فتنے سے بھی بچ جائے گی، آپ کی بچیاں گناہ سے بھی بچ جائے گی، اور سرکار شاہ عالم کا فیضان بھی حاصل